उसके अलावा اس کہکے کا اور اس کے علاوہ کچھ دو گی نہیں، اس کا کیا مطلب تھا مفتی صاحب؟ ثاقب چتر کو میں بہترین انسان سمجھتا ہوں. گردے بیچتا رہا ہے، بہترین انسان کیسے ہو گئے؟ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تو پھر وہ زنا بھی ہو رہا ہے، جو یار مسلمان اور زنا. آپ نوجوانوں میں مجھے یہی غصہ آتا ہے. صاحب میری بات سنیں، ایک عورت ہے وہ زنا کے اڈے پہ کھڑی ہے، وہ 5 نہیں کرتی میری قوم زنا. مومنہ اقبال آپ کے ساتھ رابطے میں رہی ہیں، آپ نے کہا آپ سے وہ مسائل پوچھتی ہیں. آپ سے بھی ایک کا نام کیوں لیتے ہو؟ مجھے آپ نوجوانوں میں یہ بڑا افسوس ہے. ابھی آپ نے آپ کہو کہ ہر محترمہ جو اینکر ہے، ہر محترمہ جو جناب ڈرامے میں آتی ہے، یہ ساری خواتین آپ سے رابطے میں ہیں. میں کہوں گا ہیں. مفتی صاحب آپ فون بھی اٹھاتے ہیں، آپ چلے بھی جاتے ہیں. چلے بھی جاتا ہوں. ایک خاتون نے ایک خاتون نے آپ سے کہا تھا کہ میں پی سی ہوٹل میں رکی ہوئی ہوں، مفتی صاحب مجھے آپ سے کچھ مسئلے پر ڈسکشن کرنی ہے، آپ آ جائیں. بالکل کیا. کرینہ کپور والا آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ پاکستان کی بہو رہی ہیں، یعنی میرے نکاح میں رہی. انڈیا کے دیکھو میری بات، آپ نے کہا تھا نا. میں نے اس کا جواب میں کہا نا ہاں. اس کا مطلب ان کو سیف علی خان نے کلمہ نہیں پڑھایا، آپ نے پڑھایا، آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. نہ میں نے کلمہ پڑھایا نہ سیف علی خان نے پڑھایا. بغیر کلمہ پڑھائے نکاح کر لیا. بات کر کیوں کرتے ہیں اب؟ میاں بیوی راضی کیا کرے گا تیرے جیسا ملا قاضی؟ میں بھی راضی ہوں، میری بیگم بھی راضی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ نہ میں محدث ہوں، نہ میں فقیہ ہوں، نہ میں کتابوں کا مصنف ہوں، نہ میں جناب روزانہ 5-6 مسائل بیٹھ کے حل کرتا ہوں. میں جاہل ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان. دوستو آج ہم نے ایک ایسے مفتی صاحب کو دعوت دے رکھی ہے جن کو جب رویت ہلال کمیٹی سے نکالا گیا تو پھر اس طرح کے کمنٹس ہوئے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب تو چاند دیکھتے تھے تو یہ تو چاند چڑھاتے تھے. تو میری مراد ہے مفتی عبدالقوی صاحب. تو مفتی عبدالقوی بعض لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جی بہت سارے اثاثوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، تو یہ بہت سارے اسکینڈلس کے مالک بھی ہیں. آپ ان کی وجہ شہرت جو ہے، ان کے بہت سارے اسکینڈلس بھی آئے. تو خیر ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس گفتگو کے اندر انہوں نے 2 ایسے موضوعات ہیں جن کے اوپر بڑی کنٹراورشل باتیں کی ہیں مختلف اوقات میں. ایک تو ہے وہ نکاح کے حوالے سے، دوسرا ہے الکوہل شراب کے حوالے سے. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ دو جو عقدے ہیں ان کو آج ہم حل کرنے کی کوشش کریں. تو مفتی صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، ٹائم دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے 3 باتیں کی بالکل حقائق کی بنیاد پہ. میں تو حقائق کو مانتا بھی ہوں، تسلیم بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں اس کے جواب دینے کی. میں بس انٹرو دیا کہ ہم ان چیزوں کو رکھیں گے. جی اچھا، سب سے پہلے ہم جو کرنٹ چیزیں 2-3 چل رہی ہیں اس کو ڈسکس کر کے تاکہ پھر ہم آگے چلیں. ایک تو آپ نے وہ ابھی ایکشن کمیٹی والوں کو کہا یہ 2, 4, 5 گدھے جو ہیں ان کو آپ نے گدھا کیوں کہہ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے بچے، پوری دنیا میں گیا ہوں، 54 سے 55-56 ممالک میں، 5 بڑے اعظموں میں گیا ہوں. ہاں جی آپ؟ وہ جی مفتی صاحب میں میرپور سے ہوں. آپ کون؟ میں جی مظفر آباد سے ہوں. آپ کون؟ پاکستان کے پاسپورٹ کی وجہ سے آج وہ کشمیری کروڑوں اربوں خربوں پتی ہے. مسئلہ آٹے کا ہے، اور آٹے کے مسئلے کے اندر بھی آپ کو نقصان آپ کے وزیر اعظم نے دیا ہے، میرے وزیر اعظم پاکستان والے نے نہیں دیا. کس کے خلاف اٹھ رہے ہو؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت ہم نے مودی کو ذلت کے جس مقام پر پہنچایا ہے. بہت سارے دوست ہیں نا جی آپ پاکستان تحریک انصاف کے مذہبی ونگ کے چیف ہیں اور آپ کہتے ہیں قائد محترم عمران خان، اور ادھر میں نے کہا کہ حقائق کو تسلیم کرنا یہ مفتی عبدالقوی کا پہلے باٹو ہے. 8 سے 9 اور 10 سے 11 انڈیا چینل میرے ساتھ تو راکی ساونت کی وجہ سے سارے زوم میں جڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا سناتا ہوں تمہیں. وہاں کے جناب سیاستدان کہہ رہے ہیں مودی تم کہاں کھڑے ہو. ان کا وزیر اعلیٰ نا مشرقی پنجاب والا سکھ، بڑا اعلیٰ جملہ اس نے کہا کہ حملہ کر رہے ہیں امریکہ، عمارتیں گر رہے ہیں لبنان دے، ذلیل ہو رہے ہیں مودی، عزت پا گیا ہے پاکستان. یعنی اس کا منظر نامہ. ہاں منظر. اچھا اسی طریقے میں دیکھ لیں وہاں کے جناب جو حزب اختلاف کے جناب وہاں جتنی جماعتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں 8 بجے سے 9 بجے تک سارے. تم نے نیتن یہو سے ہاتھ ملایا، آج کہاں کھڑا ہے انڈیا؟ اور ادھر دیکھو سعودی عرب کے شہزادے، ادھر دیکھو ایران والے، ادھر دیکھو لیبیا والے. یہ تو پورا عالم اسلام میں نے دیکھا ہے. کس کے پیچھے کھڑے ہیں؟
پاکستان کے آرمی چیف کے پیچھے. کشمیریوں سے پوچھو, آپ کو ساری عزت ملی ہے پاکستان کی وجہ سے. چلو میں حقائق کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. ریاست کشمیر پہلے ہے, میرا سرائیکی خطہ پہلے ہے, سندھ پہلے ہے, پاکستان بعد میں بنا. صحیح ہے. لیکن اس کا کیا معنی ہے کہ جب میرے چیف کو, میری فوج کو اللہ تبارک و تعالی فضائیہ کو عزت عطا فرمائے تو میں کہوں کہ جی میں سب سے پہلے سرائیکی ہوں پھر پاکستانی ہوں؟ نہیں, میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں. کشمیری ہو تمہارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے, اس لیے میں درمیانی بات کہہ رہا ہوں. ایک منٹ پہ. جی جی, پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے. پاکستان کا چیف زندہ باد. پاکستان کی فضائیہ زندہ باد. زندہ باد. آزاد کشمیر زندہ باد. زندہ باد. لیکن ایکشن کمیٹی کے کیا, چلو 10 لوگ نہیں, 20 لوگ نہیں, 25 لوگ نہیں, 30 لوگوں میں کہہ دیتا ہوں. تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ تمہارا معاملہ تو اپنے وزیر اعظم راٹھور صاحب سے ہے اور جناب روڈ کے اوپر لوگوں کو لا رہے ہو, پھر آپ ذلت کو پہنچ گئے. اینٹی پاکستان بولنے کی وجہ سے آپ ان کو گدھا کہہ رہے ہیں. بالکل. جو اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ خوش ہوں گے خدا کی قسم, سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ میں نے پرویز مشرف صاحب کو دیا تھا. اس سے پہلے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں تھا کیا؟ دیکھ لیں, عمران اپنا اس سے پہلے ایوب خان نے یہ نعرہ دیا, نہ ضیاء الحق نے دیا, نہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ پرویز مشرف نے دیا اور میرے کہنے پہ دیا. وہ کیوں دیا میں بتاتا ہوں جی, ہر بات میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات تھے نا, تو یورپ کے ہمارے نوجوان نسل یہ سمجھتی تھی وہ پاکستان تو بڑا بدامن ملک ہے, پاکستان یہ ہے. اس زمانے کے اندر جب ہمارے پرویز مشرف صاحب نے یہ نعرہ دیا کہ سب سے پہلے پاکستان, آپ مجھے خود بتاؤ. فرسٹ, بالکل انہوں نے پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا. ہاں لگایا تھا نا. اس کے بعد مجھے بتاؤ زمینیں کی قیمتیں کہاں پہنچی, کرائے کی قیمتیں کہاں پہنچی. وہ پاکستان فرسٹ تھا, پاکستان زندہ باد تو شروع تو چلتا آ رہا ہے نا. آپ نے پاکستان فرسٹ ہو, دیکھو 3 نعرے ہیں. ہاں جی, پاکستان زندہ باد پہلے دن سے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے پاکستان پرویز مشرف, پاکستان ہمیشہ زندہ باد عاصم منیر. ٹھیک ہے. دیکھو ایک چیز ہے, حقائق ہے, مانو. آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان فرسٹ والا نعرہ تھا جو پرویز مشرف نے لگایا تھا وہ آپ نے دیا تھا. الحمدللہ, اور اس کا بڑا فائدہ ہوا. آپ چلیں دیکھیں زمینیں کہاں پہنچ چکی ہیں. چلیں سر, کشمیر پہ تھوڑی سی بات ہو گئی ہے. تو بیسیکلی کشمیریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیری کہتے ہیں ہم ایک آزاد خود مختار ریاست ہیں, نہ ہم پاکستانی ہیں نہ ہم بھارتی ہیں. ہم ایک آزاد ریاست ہے, ہمارا اپنا وزیر اعظم ہے, ہماری اپنی آئین ساز اسمبلی ہے, ہم خود آزاد ہیں. تو پاکستانی ہونا یا بھارتی ہونا ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. کچھ لوگ وہاں پہ پرو پاکستان ہیں, کچھ پرو انڈیا بھی ہیں, کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں دونوں ٹھیک نہیں ہیں. تو وہاں پہ ہر طرح کی کلاس ایگزسٹ کرتی ہے. تو میرا خیال کہ 2 4 5 کو کہہ کر آپ باقی جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی متنفر کر دیتے ہیں. نہیں بالکل نہیں. اگر 40 لاکھ کی آبادی ہے کشمیریوں کی, جی 39 لاکھ کشمیری پاکستان سے پیار کرتا ہے. میں خود یورپ میں جاتا ہوں, سارے مجھے کشمیری ملتے ہیں, میرے میزبان سارے کشمیری ہوتے ہیں اور سب جناب پاکستان سے پیار کرتے ہیں. اس لیے تو کہہ رہا ہوں ان کو پھر گدھا کیوں کہا؟ ایک گدھا میں کیوں کہا؟ ہاں جی, ان کے سامنے کارگل کا معاملہ سامنے نہیں ہے. خدا کی قسم میں ہمیشہ منفی بات نہیں کرتا. آج اگر ہماری فوج اس آزاد کشمیر کو جو ہماری وجہ سے آزاد ہے, ہم اپنے پاکستان کے بارڈر پہ آ جائیں, 5 دن کے اندر ان کا, بس آگے میں برا لفظ نہیں بولتا, کارگل والا انجام نہ ہوا تو میں پاکستان چھوڑ دوں گا. لیکن پاکستان نے خود ان کو آزاد ریاست بنایا ہوا ہے نا, ہے تو پاکستان کنٹرول میں ہے نا. اب سارے اختیارات میں نے اپنے بیٹے کو دیے ہوئے ہیں, تو خود دیے, بچوں کو دیے ہوئے ہیں, خود دیے ہوئے. لیکن کل کہیں ابا جی مفتی عبدالقوی صاحب کی بلا, آپ نے یہ جو تحصیل لودھرا والا رقبہ ادھر پاؤں نہیں رکھنا, یہ تحصیل شوجاباد والے منشی کو نہیں ملنا, یہ تحصیل جناب فلانا ملتان والے جو ہے اس کے بارے میں ہم طے کریں گے. نہیں یہ تو زیادتی ہے, اس میں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کشمیر کی جو ایکشن کمیٹی ہے, میں اس وجہ سے ان کو گدھا کہہ رہا ہوں کہ کیا تمہارے سامنے حقائق نہیں ہے؟ ہم رافیل کی وجہ سے یہاں کھڑے ہیں اور انڈیا یہاں کھڑا ہے, تم میں سے انڈیا کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہو, اس لیے بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب آگے چلتے ہیں. ایک اور جو مومنہ اقبال اداکارہ ہیں, ان کا اور ثاقب چدر صاحب کا مسئلہ چل رہا ہے. اس میں ثاقب چدر صاحب کے والے سے میرا تو ذاتی سٹانس جو تھا اس پہ میں نے ویڈیوز کی, انہوں نے مجھے دھمکیاں بھی دلوائیں. وہ بڑے عجیب و غریب سے آدمی ہیں, ان کو اور بڑے ان کے اور عاشق مشوقی کافی ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. تو میرے پاس کافی ثبوت بھی ہے, میں نے چلائے بھی, تو ان کو کافی برا بنا گئے وہ. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں مومنہ اقبال کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تو کسی کی سائڈ لی نہیں. تو آپ اس پورے معاملے کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں ہم, تاکہ آگے چلیں پھر؟ دیکھو ثاقب چدر میرے
چنیوٹ کے علاقے کا سرائکی، اس کے اپنے ووٹرز کے اندر ہزاروں کی تعداد میں وہ ووٹرز ہیں جن کی وابستگی میرے خانقاہ سے ہے۔ ثاقب چدر کو میں بہترین انسان سمجھتا ہوں۔ گردے بیچتا رہا ہے، بہترین انسان کیسے ہو گیا؟ یار گردے بیچتا رہا ہے تو کیا حکومت کا قانون ہے اس کے اوپر گرفت کرنا یا مفتی عبدالقوی کا کام ہے؟ حکومت نے گرفت کی ہوئی ہے سر، ٹھیک ہے نا، بس ٹھیک ہے، کیس چل رہا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، لیکن میرا عقل نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا سرائکی خطے کے اندر رہنے والا، اللہ معاف فرمائے، اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کا کام کرے۔ لیکن آپ کی بات درست ہوگی، آپ کی میں آپ کی باتوں کو غلط نہیں کہتا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت مسئلہ ہے مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کا، گردوں کا معاملہ نہیں ہے۔ مومنہ اقبال صاحبہ کا نام مومنہ، اور آج آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے کہتا ہوں مومنہ ہو، عبیرہ ہو اور منزہ ہو، ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے، فلاں چینل پہ فلاں ڈرامہ فلاں ڈرامہ فلاں ڈرامہ۔ مفتی عبدالقوی صاحب اور یہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات ہو، اس سے رابطے میں ہے۔ مومنہ اقبال کے بارے میں قطعی طور کے اوپر کسی ملا کی، چاہے وہ بدری ہو، چاہے وہ مدنی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، مدنی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ یہ نام مومنہ اور کرتوت شیطانہ ایسے کر کے نا، یہ شیطانی لفظ ہے۔ میرا اسلام کیا کہتا ہے؟ پردہ ڈالو۔ میں جب کہہ رہا ہوں، ناصر مدنی سے پوچھو، اگر مدنی نے کہا ہے ایک محترم ایک محترمہ 4 ساڑھے 4 5 سال اکٹھے رہ رہے ہیں، اکٹھے جہاز پہ چڑھ رہے ہیں، اکٹھے واپس آ رہے ہیں، اکٹھے ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں، میں تو باحوالا بات کرتا ہوں، مجھے مدنی صاحب کے علم کا نہیں پتا۔ رجل و امرأۃ یسکنان فی محل واحد، یہ ہے میری فقاہت۔ لیکن ایجاب و قبول بھی تو ضروری ہے نا مفتی صاحب، یہی تو ایجاب قبول ہے۔ اللہ، آپ نے مجھے بغیر گواہ کے ایجاب و قبول تو نہیں ہے نا، وہ پھر اور مسئلہ آ جائے گا۔ ہاں جی، آپ نے مجھے بلایا کہ مفتی صاحب آپ آئیں، جی میں نے کہا ویلکم، خوش آمدید میرے بچے، رضامندی ہو گئی نا؟ محترم اور محترمہ 4 ساڑھے 4 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ کو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نکاح ہو میں گیا؟ ذرا وضاحت تو کرنے دو میرے بیٹے، میں مفتی ہوں، ہر مسئلے کو بڑے اس سے دیکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو میں نے جزی پڑھی، اللہ کرے ناصر مدنی صاحب بھی پڑھیں، باقی علماء بھی پڑھیں، ایک ہے میاں بیوی والا تعلق کا معاملہ میاں بیوی کے ساتھ، یعنی مومنہ اقبال کے ساتھ اور ثاقب چدر کے ساتھ، ایک ہے ان کا معاملہ مفتی عبدالقوی کے ساتھ۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، مفتی عبدالقوی صاحب کو یہ کہا گیا، ڈی سی صاحب کو یہ کہا گیا، اے سی صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی ایک محترمہ ہے کلمہ گو، ایک محترم ہے کلمہ گو، ایک حویلی کے اندر، مکان کے اندر اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے اٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے سفر کرتے ہیں۔ آپ یہاں چھاپا مارے کہ بلا مفتی صاحب کا بھی فرض ہے، وہ کہے گا نہیں، حاکم کا بھی فرض ہے، وہ کہے گا نہیں، قاضی کا بھی فرض ہے، وہ کہے گا کہ نہیں۔ کیوں؟ کہ دونوں کلمہ گو ہیں یار، ان کو پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ چونکہ میرا پروگرام سب دیکھتے ہیں تو اس لیے میں پکیزہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ ان کو پتہ ہے کہ بد اخلاقی کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ بد کرداری کیا ہے۔ مفتی صاحب اس میں ایک بات ہے، میں ٹوک رہا ہوں، معذرت ہے، لیکن اس طرح تو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تو پھر وہ زنا بھی ہو رہا ہے، جو یار مسلمان اور زنا، دیکھو آپ نوجوانوں پہ مجھے یہی غصہ آتا ہے۔ صاحب میری بات سنیں، ایک عورت ہے وہ زنا کے اڈے پہ کھڑی ہے، وہ 5 نہیں کرتی میری قوم زنا۔ آپ کو میں بھی جا کے دکھا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، یہ فیصل ٹون اشارے پہ آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں، لڑکیاں کھڑی 5000 روپے پہ وہ رات کو جا رہی ہیں، تو وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی جا رہی ہیں نا، تو وہ پیسے لے کے جا رہی ہیں، دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کوئی نکاح ہو گیا۔ چوک کے اوپر کھڑی ہوئی ایک محترمہ 5000 کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، اس کے ساتھ جا رہی ہے، تو یہ حاکم وقت پہ لازم نہیں کہ جناب معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے گرفت کرے۔ ٹھیک ہے، پھر اس وہ کر رہے ہیں۔ بعد میں آتے ہیں، پہلے آپ اپنی جو آپ کا سٹیٹمنٹ تھی اس کو کلیئر کر لینا، پھر اس کا مطلب وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ سمجھے نہیں رہے آپ میرے بیٹے، چلو میں وضاحت سے، آپ نے کہا 2 لوگ میوچل انڈرسٹینڈنگ میں اکٹھے ہو گئے، چل کے تو میں نے بات ہی نہیں کی، سنیں رضامندی کا لفظ بولا نا، جی جی۔ ایک ہے باہمی رضامندی سے محترم اور محترمہ کا رہنا، جی میرا یہ موضوع نہیں ہے، ہر ایک اپنا کلمہ، اپنا ثواب، اپنا گناہ، اپنا نکاح، اپنی بد اخلاقی، اپنی۔ میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جگہ کے اندر، ایک مکان کے اندر، ایک حویلی کے اندر 4 ساڑھے 4 سال سے کلمہ گو محترم بھی رہتا ہے، کلمہ گو محترمہ بھی رہتی ہے۔ کیا مفتی عبدالقوی پہ لازم ہے کہ ان کے بارے میں کہے کہ یہ بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا لازم ہے حاکم وقت کے اوپر؟ کنفرم کریں گے آپ،
آپ ان سے پوچھ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ جناب چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہوگا. جب وہ دونوں ایکسیپٹ خود نہیں کر رہے کہ میں نے اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا. کب کر رہے ہیں؟ اب کر رہے ہیں نا. آپ کر رہے ہیں نا, تو اس وقت تو نہیں کیا نا. مطلب پہلے وہ نکاح میں رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ یہ آپ نہیں اوئے ہوئے پھر آپ بات میں کلوز کرتے ہیں نا تاکہ آگے چلے ہم. وہ رہے ہیں نکاح سے, اللہ معاف فرمائے, آپ کے کھوپڑی کے مطابق, نہ ناصر مدنی کے کھوپڑی کے مطابق بغیر نکاح کے رہا. یہ میرا موضوع نہیں. بحیثیت مفتی ہونے کے, بحیثیت قاضی ہونے کے, بحیثیت ڈی سی ہونے کے, بحیثیت ڈی ایس پی ہونے کے, میرے اوپر کبھی یہ لازم نہیں ہے اسلام کے حوالے سے کہ میں چھاپا مار کے ان کو پکڑ کے جاؤں کہ جناب یہ ان کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں, بغیر نکاح کے رہتے ہیں, بغیر نکاح کے رہتے ہیں. میرے اوپر لازم ہے ہاں بھی مومنہ تو مومنہ ہو جی, ہاں جی چدر صاحب آپ کلمہ گو ہو, ایک جگہ میں اکٹھے رہتے ہو, ایک جگہ اکٹھے رہتے ہو. اب تمہارا اپنی قبر, تمہارا اپنا زبان, تمہارا اپنا انجام, تمہارا اپنی معاملات. اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہارے کلمہ گو ہونے کی وجہ سے میں پردہ ڈالوں. من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے ان کے 4 سال کا جو ناجائز رشتہ تھا اس کو جائز قرار دے دیا. یار میں ناجائز کیوں کہوں؟ جائز ناجائز وہ نہیں جانتے. جب وہ دونوں ثاقب ستر کو آپ جائز سمجھتے ہیں, مومن اقبال کو آپ جائز سمجھتے ہیں, جب ان کی ولا تقربوا الزنا کی آیت وہ نہیں پڑھتے. مفتی صاحب جب وہ خود دونوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں نے نکاح نہیں کیا, پیغام آیا تھا میں نے انکار کر دیا, وہ کہتا ہے میں نے انکار کر دیا. ماضی کی باتیں اب بتا رہے ہیں نا, وہ اب بتا رہے ہیں. کیوں؟ بیوی کی ڈر سے. یار آپ لوگ بیگ کی طرف جاتے نہیں ہو. بات یہ ہے کہ اس وقت اس کی دونوں بیگمات نے کہا کہ یہ تمہاری تیسری بیوی نہیں بنے گی. اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ یہ معاشرتی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ آگے چلتے ہیں, آگے آ جائیں. مومنہ اقبال آپ کے ساتھ رابطے میں رہی, آپ نے کہا آپ سے وہ مسائل پوچھتی ہیں. آپ سے بھی ایک کا نام کیوں لیتے ہو؟ مجھے آپ نوجوانوں میں یہ بڑا افسوس ہے. ابھی آپ نے آپ کہو کہ ہر محترمہ جو اینکر ہے, ہر محترمہ جو جناب ڈرامے میں آتی ہے, ہر وہ محترمہ جو یہاں باعزت زندگی گزار رہی ہے, یہ ساری خواتین آپ سے رابطے میں ہیں. میں کہوں گا ہیں. تو یہ ساری خواتین آپ سے ہی رابطے میں کیوں ہیں یہ بتا دیں. نہیں آپ 30 گھنٹے میں اچھا آج آپ نے مفتی تقی عثمانی بھی ہیں یہاں پہ, لاکھوں مفتی ہیں, صرف مفتی عبدالقوی صاحب بھی ملتے ہیں پوری شوبز انڈسٹری کو. اب یہاں بریک لگاؤ جی. میں 10 منٹ تک بیٹھتا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب تمہارا فون اٹھا لیں, میں سلام پیش کروں گا. میں اپنی تو بات کر ہی نہیں رہا نا مفتی صاحب. چلو تم سمجھو مومن اقبال ہو, ملاؤ کیسا رہنا, پر ان کو کہو میں مومن اقبال بول رہی ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی بات کرا ہے. 5 دن تک رابطہ نہیں ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے, ان کی ایکسیس نہیں آسان, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی اور مفتی بھی تو ہے نا, کوئی چھوٹے مفتی بھی اور بھی تو ہے نا, صرف ساری لڑکیاں آپ کے. تیسری اور چوتھی گھنٹی پہ فون اٹھانے والے خوش نصیب کا نام حضرت قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہے. چلیں آپ اب رات میں بتاؤں, سنو. ہاں جی. پتہ میں کس کا مہمان تھا؟ کس کے مہمان؟ محترمہ میرا صاحبہ کا مہمان تھا. اسلام آباد میں کہ لاہور؟ یار وہ لاہور میں رہتی ہیں, لاہور میں. بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی, دیکھو دونوں فون پڑے ہوئے نا, 5 سے 6 گھنٹے پہ میں ہمیشہ فون اٹھاتا ہوں نا. آپ نے بھی جب فون کیا تو میں اگر اسٹوڈیو میں ہوں یا کوئی اور جگہ ہو, پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ دوسرے ساتھی کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ الکوہل کیا ہے, یہ ووڈکا کیا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ میں فون اٹھاتا ہوں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ فون بھی اٹھاتے ہیں, آپ چلے بھی جاتے ہیں. چلے بھی جاتا ہوں. ایک خاتون نے, ہاں ایک خاتون نے آپ سے کہا تھا کہ میں پی سی ہوٹل میں رکی ہوئی ہوں, مفتی صاحب مجھے آپ سے کچھ مسئلے پر ڈسکشن کرنی ہے, آپ آ جائیں. بالکل کیا. آپ گئے. آپ پھر جب ایک بات کرتے ہو نا, میں ہر ریسٹورینٹ میں جاتا ہوں, ہر کیفے میں جاتا ہوں, ہر جناب کا کلب میں جاتا ہوں, شرط یہ ہے ڈسکو کلب میں جاتا ہوں کہ مجھے باعزت میرا پاکستانی مجھے بلائے کہ حضرت مسئلہ ہے, آپ تشریف لے آئے, میں جاؤں گا. مفتی صاحب ایک نام محرم لڑکی ہے, وہ آپ کو ہوٹل کے روم میں بلا رہی ہے, آپ ایک مفتی ہیں, پیاسا کنویں کے پاس نہیں جا رہا, کنواں خود چل کے پیسے کے پاس جا رہا ہے, یہ کیوں ہے؟ آپ اس کو اپنے فتوے کی جگہ پہ بلائیں, آپ اس کو وہاں پہ بلا کے اس کو بولیں جو مسئلہ آگے بتائے, آپ اس کے روم میں جا رہے ہیں. بتانا. ہاں جی. تبلیغی جماعت کامیاب ہے جو میرا مدرسے کا ملا کامیاب ہے؟ کس حوالے سے کامیاب, کس حوالے سے؟ اینگل بتائیں. یہی بات حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمائی تھی, یہی بات میرے خواجہ غریب نواز بیری نے فرمائی تھی. فرمایا کنواں نہ بنو, بادل بنو, ہر جگہ برسو. چلیں آپ نے ہر چیز کی جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہے. میں تو دیکھو کھلی باتیں کر رہا ہوں, آپ مجھے خود ایمانداری سے بتاؤ. اب تازہ ایک کورس کے اندر میں کیا, 200-250 بندے سارے تھے,
یہ بھی جناب کبا، یہ بھی کبا، یہ بھی کبا، یہ بھی کبا، یہ باپ ہے، یہ دادا ہے، یہ پردادا ہے، یہ چاچا ہے، یہ نانا ہے. اور اس میں بندے کتنے ہیں؟ 200. تبلیغی جماعت کے اس دن کے میں پروگرام کے اندر کیا، خدا کی قسم تاحت دینے کا بندے ہی بندے سارے میرے ماتھے بھی چوم رہے ہیں، بوسہ بھی دے رہے ہیں. کیوں کہ وہ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرح بادل بنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلو مجھے ایک بات بتاؤ، چلو شریعت اور دین کے علاوہ اب عقل کی بات کرتے ہیں. ایک محترمہ ٹیلی فون کرتی ہے، اس کی عمر ہے 22 سال 23 سال 24 سال. مفتی عبدالقوی صاحب کی عمر ہے 70 سال. جی. میرے خیر کے بچے کی عمر ہے 46 سال. ٹھیک ہے. میرے نواسے کی عمر ہے 26 سال. اب اس عمر کے جب مفتی صاحب کو آپ بلا رہے ہیں تو مانا کیا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر ایسا مسئلہ یا ایسی کوئی پیچیدگی ہے نا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ میں شریعت کا حل مفتی صاحب سے پوچھوں. مفتی عبدالقوی صاحب فون بھی اٹھا لیتے ہیں، اپنی ہی گاڑی کے اوپر جناب جا کے محترمہ کا مسئلہ سن کے اس کے مسئلے کو آج سنو. مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کا مسئلہ مفتی عبدالقوی حل کرنے جا رہا ہے. یہ تمہارے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. کب کرنے جا رہے ہیں حل؟ کب تک حل ہو جائے گا؟ کل تک میری مصروفیت ہے. ٹھیک ہے. پرسوں سے لے کے 1 ہفتے کے اندر تمہاری چل دوں گا. کیا حل کیا نکالیں گے؟ اب دیکھیں نکاح تو یار جو اسلام، او ہو مومنہ اقبال کو میں سلام پیش کروں گا کہ تو نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ نئے خامند کے ساتھ جو تو نے نکاح کیا ہے. مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف سے سلوٹ. اچھا سلوٹ. ادھر مومنہ کو، ادھر اس کو بھی کہوں گا حضرت چدر صاحب کو کہ جب تیرے پاس پہلے 2 بیگمات ہیں، یا تو مفتی عبدالقوی کی طرح ذہین ہوتا کہ نکاح کرتا، متعدد نکاح، متعدد نکاح کرتا، شادی نہ کرتا. میں بیٹھا ہوں الحمدللہ، پہلی میری بیگم ہے شادی والی، جیسے خیر کے میرے 4 بچے، پھر ہر ایک کے الحمدللہ آگے 2 3 بچے، پھر آگے بچوں کے بچے. میں نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، شادی نہیں کی. تو ثاقب چدر صاحب بھولا آدمی، میرے سرائکی علاقے میں رہنے والا، تو نے جب ایک شادی کر لی، اللہ نے تجھے بچے بھی دے دیے، دوسری بیگم بھی رکھ، تیسری بیگم بھی رکھ، چوتھی بیگم بھی رکھ، اولاد اسی سے ہے، بس کافی ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. مفتی صاحب آپ انڈیا میں آپ کا کتنا وقت گزرا؟ ہائے پرانی باتیں یاد نہ کراؤ. 82 سے لے کے سن 2000. 82 سے سن 2000 وہاں ہی رہے یا آتے جاتے رہے؟ نا میں الحمدللہ وہ خوش نصیب ہوں کہ اگر 15 20 25 دن بھی ملک سے باہر رہوں یا اپنے شہر اور اسلامی عدالت سے باہر رہوں، اتنے بڑی مانگ ہو جاتی ہے اپنے گھر میں اور اپنے علاقے میں اور اپنے دارالعلوم میں کہ مجھے جہاں واپس آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب 12 سال تک تقریباً 82 سے 18 سال 18 سال چکر لگتے رہے. 1 مہینہ کے لیے، 25 دن کے لیے، 1.25 مہینے کے لیے. سبحان اللہ. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ کرینہ کپور جو ہیں میرا ان کے ساتھ بھی نکاح رہا ہے، اور یہ کیا سٹوری ہے؟ یہ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. میرے بچے کبھی آپ کرینہ کپور کا نام لے لیتے ہیں، کبھی ایشوریا رائے کا نام لے لیتے ہیں. میں نہیں لیتا یار، یہ انڈیا کے چینل کہہ رہے ہیں. آپ نے یہی تو کرینہ کپور والا آپ نے خود کہا ہے، وہ تو میں نے خود اس کے جواب میں نے کہا ہے نا یار. جی بتائیں. اب راکیب احمد نے کہا کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے میں نکاح کروں گی، میں نے کہہ دیا میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے، اب بات تو ادھر سے آئی ہے. دیکھ کرینہ کپور والا آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ پاکستان کی بہو رہی ہیں، یعنی میرے نکاح میں رہی. انڈیا کے دیکھو میری بات، آپ نے کہا تھا نا. میں نے اس کا جواب میں کہا نا ہاں. تو یہ سچ ہے؟ تو جھوٹ ہے، مجھے کوئی جھوٹ بولتا ہے. آپ کے نکاح میں رہی ہیں. مفتی عبدالقوی کی یہی خوبی ہے کہ میں نہ بددیانتی کرتا ہوں، نہ غیبت کرتا ہوں، نہ بہتان کرتا ہوں، نہ الزام تراشی کرتا ہوں، اور نہ جھوٹ بولتا ہوں. کرینہ کپور باقی فطرت کے نظام کے مطابق جو اللہ نے میرے لیے آسانی پیدا کی ہے، اور اسی نظام میں فطرت کے تحت. مفتی صاحب یس سر نو، نکاح میں رہی ہیں آپ کے کرینہ کپور؟ بالکل. کب سے کب تک؟ یار اب ان کی شادی ہو گئی ہے، 26 سال گزر گئے ہیں. جب آپ یہ اناؤنس کر رہے ہیں تو پھر ٹائم بھی بتا دیں کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک تھا. خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ 5 منٹ لگے، اس کا مطلب گھنٹہ لگا ہے، 15 منٹ لگے، کتنے لگے. اس کا مطلب ان کو سیف علی خان نے کلمہ نہیں پڑھایا، آپ نے پڑھایا، آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. نہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، نہ سیف علی خان نے پڑھا ہے. بغیر کلمہ پڑھائے نکاح کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل کتاب ہے نا جو ہمارے، پوچھو ڈاکٹر ذاکر نائک سے. ہندو کیسے اہل کتاب ہو گئے؟ ان کے نزدیک ہندو مت کے بعد جو وید کی کتاب ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات ہے. یہ ڈاکٹر احمد دیدات کی بات ہے. سر یہ حضرت کون مفتی صاحب دیکھیں، مجھے حیرانی اس بات جو ہندو مت ہے، جو ہندو مت نہیں بلکہ وہ تو ہندو ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہندو ہیں، مت والے ہیں، مشرک ہیں، بے ایمان ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک، حضرت احمد دیدات،
میرے بھاولپور کے جناب فرانس میں ملنے والا مجھے پروفیسر حمید اللہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ ان کے پاس جو تینوں کتابیں ہیں یہ تینوں الہامی کتابیں ہیں. کیوں؟ اب دلیل بھی سنو نا. جی جی. اس لیے کہ اس میں تذکرہ ہے اوپر والا اوپر والا اوپر والا. اچھا میری میری بات. دوسرا 17 آیات ہیں جو حضرت ذاکر نائک نے پڑھی کہ جس میں ہے کہ ایک شخصیت آئے گی، ایک بشارت دینے والا آئے گا. وہ کون ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. میں تو ہر مسئلے میں مداخلت نہیں کرتا، یہ تو آپ لوگوں کی بیماری ہے کہ ہر مسئلے میں مداخلت کرتے ہو. آپ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. آپ نے ہندوازم کو بھی اہل کتاب میں شامل کر دیا. اہل کتاب میں عیسائی اور یہودی ہیں. نام لے رہا ہوں میرے بیٹے، عقل ہے تمہیں؟ میں بتاتا ہوں، میں بھی نام لیتا ہوں. آپ حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں، امام اعظم کو فالو کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ جناب ہندو مت والے اور بدھ مت والے. بالکل کہا ہے. میں بتا دیتا ہوں، میری بات سن لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اہل کتاب صرف 2 ہیں، یہودی اور تیسری کی قوم کا ذکر ہی نہیں ہے. صرف لفظ صرف ہے ہی نہیں. تیسرا کا ذکر ہے کسی کا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین. سابئین کون ہے تو بتا. دیکھیں میں بتاتا ہوں مفتی صاحب، میں بتا جس پر کتاب نازل نہیں ہے نا، آگے چلو. لیکن یہ بات غلط ہو گئی، کلیئر کر لیتے ہیں نا. جس پہ اللہ کا کتاب نازل ہوئی وہ قوم اہل کتاب ہے. تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی یہودیوں عیسائیوں پر، وہ اہل کتاب ہو گئے. کلیئر ہو گیا. قرآن پاک مسلمانوں پہ نازل ہوا، یہ آخری دین ہے. کلیئر ہو گیا. ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ سابئین کون ہے؟ سابئین سے کیا علم ہو؟ اب بتائیں کیا ہے سابئین، بتائیں. ہر وہ خوش نصیب جس کے پاس پڑھی ہوئی کتاب 2 چیزیں بتائے. تو مفتی عبدالقوی کے سامنے بیٹھے ہو، کسی جاہل ملا کے سامنے نہیں. ایک کا ذکر ہو، اوپر والا اوپر والا اوپر والا، توحید آ گئی. 17 آیات ڈاکٹر ذاکر نائک نے پڑھے، اس کا موضوع ہے، میرا موضوع نہیں. میرا موضوع نکاح اور یہ ہے. انہوں نے کہا 17 آیات ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آنے والا آئے گا، آنے والا آئے گا. یہی بات تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے اور وید میں بھی لکھی ہوئی ہے. یہ ان کا موضوع ہے. جو ان کی ہندوؤں کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ تورات، زبور، انجیل کے ساتھ وید کو ملا رہے ہیں. جاہل زیادہ ہو. میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہا ہے، ڈاکٹر احمد دیدات کہہ رہا ہے، پروفیسر حمید اللہ کہہ رہا ہے. پھر کہتے تم نے کہا. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے ان کو سارے چاروں مسالے تو فالو ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ تو ان کو ویسے ہی گمراہ سمجھتے ہیں. آپ اس بندے کا نام لیں، اس بندے کا نام لیں جس کو ہر بندہ ایکسیپٹ بھی کرے. امام اعظم کا نام لیں، امام مالک کا نام لیں، امام شافعی کا نام لیں، ان کا نام لیں. کہہ تو رہا ہوں چلے قرآن کی آیت نہیں. ہم آگے. اچھا پھر ایک بات یاد رکھو، آپ نوجوانوں باصلاحیت، ہر ایک کا اپنا موضوع. دیکھو نا، اب تم ماشاءاللہ اینکر ہونے کے حوالے سے ایک تمہارا موضوع ہے تقابل ادیان کے 3 عظیم نام ہے. یہ ٹھیک ہے، ذاکر نائک اچھا کام ہے، بہت اچھا کام کیا انہوں نے. اپنا کرونا کے معاملے میں ہمارے کراچی کے 1-2 مفتیوں نے کہا جمعہ کا دن ہے، کندھے سے کندھا ملائیں گے، حضور کا یہ فرمان ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے اور فلاں مفتی تقی عثمانی سے فلاں سے پوچھا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. کرونا کے حوالے سے کسی دیندار ڈاکٹر سے پوچھو. پاکستان کے اندر دیندار ڈاکٹر مر گئے. میں نے کہا اگر وہ 5 فٹ کہیں گے تو 5 فٹ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ موضوع مفتی منیب الرحمان کا ہے نہیں، مفتی عبدالقوی کا ہے نہیں، مفتی تقی عثمانی کا ہے نہیں. تقابل ادیان کے اندر یہ 3 بڑے نام ہیں. تینوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ تینوں ویدیں جو ہیں ان کے اندر 17 آیات ہیں جو میرے نبی رحمت کی آمد کے بارے میں ہے. اب آگے چلو، اگلی بات پہ آتے ہیں. راکی سامنت نے آپ کو نکاح کا پیغام آپ کا چل رہا تھا، آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، تو وہ نکاح ہوا نہیں؟ پھر چل رہا ہے نا وہ 2 وجہ سے. بس سنو جی. ایک تو میری قبلہ والدہ صاحبہ نے روک دیا. اچھا. کیونکہ میں بہت بڑے گھر سے ہوں تو انہوں نے کہا کہ فلاں محترمہ فلاں خاندان والی، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہمارے بھانجے ہیں وہ ادھر نہ جائیں. اب میں نے روک دیا تو میں رک گیا. دوسری بات یہ ہے کہ درمیان میں اب حالات بن گئے. لیکن آپ کے پروگرام کی توسط سے خوشخبری سناتا ہوں، جیسے ہی حالات درست ہوتے ہیں مفتی صاحب جا رہے ہیں. آپ کے رابطے میں ہے وہ؟ ہاں. اچھا، دبئی جا کے نکاح ہوگا؟ دبئی جا کے نکاح ہوگا؟ دبئی ہوگا. صحیح. انڈیا تو اب آپ نہیں جا سکتے. انڈیا میں وہ بھی نہیں جا سکتی بیچاری، نہ وہ پاکستان میں آ سکتی ہے. ہم کیوں جناب کہتے ہیں پاکستان کے اور انڈیا کے معاملات میں مداخلت کریں ایک نکاح کی وجہ سے؟ مفتی صاحب آپ نے تقریباً 3 درجن نکاح کیے ہوئے ہیں جو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. 3 کی بجائے آپ 4 کہہ دو. چلے اب 4 کہہ دیتے ہیں. 4 درجن آپ نے نکاح کیے. ان 4 درجن بیگمات میں سے آپ کی پہلی بیوی کو چھوڑ کر باقی کسی بیوی سے اولاد ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کسی سے اولاد نہیں؟ میں آپ جیسے نوجوانوں کی طرح جذباتی تو نہیں ہوں.
اچھا عقل کو استعمال کرتا ہوں, حکمت کو استعمال کرتا ہوں. اچھا. تو جو وہ 4 درجن بیگمات ہیں ان کے خرچے آپ کیسے اٹھاتے ہیں؟ میں کیوں خرچہ اٹھاؤں؟ سیدہ ختیجہ حضور کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتی تھی نا. اب اس کپڑے کو دیکھ, اگر ایسا کپڑا آج تک میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے پہنا ہو, میں ڈبل پیسے دوں گا. یہ بھی کسی محترمہ کا دیا ہوا ہے. اور جس آدمی نے دیکھا خدا کی قسم, اس نے کہا حضرت اس طرح کا کپڑا پاکستان میں آج تک نہیں آیا. اچھا, مطلب آپ کوئی امیر ترین عورت ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. جس محترمہ سے دیکھتی ہے, مفتی صاحب مہربانی کریں مجھے یہ دے دے. میں نے کہا کیوں؟ اچھا میرے بیٹے مفتی عبدالقوی کو سمجھو. یہی بات میں آپ کو آج سمجھنے کی پوری کوشش کروں گا. ابھی بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس. چلو جلدی کرو, میں نے اور 2-4 جگہ پہ جانا ہے اور مغرب کی نہیں, ابھی ہم نے تھوڑا سا. چلو لے کے 7 منٹ میں. اچھا, اس کا مجھے بتائیں نا خرچے. مطلب آپ عورت یہ دیکھ کے ڈھونڈتے ہیں جو پہلے ہی پیسے والی, جس پہ آپ کو پیسہ نہ لگانا پڑے. آپ کو بولنے کا تھوڑا سا عقل بھی ہوتا ہے. حضرت قبلہ مفتی صاحب آپ ان خواتین کے پیغام نکاح کو قبول فرماتے ہیں جو حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح پیسے والی, مال والی, ثروت والی, اولاد والی, عزت والی, حسب و نسب والی ہوتے ہیں. میں کہوں گا ہاں یہ جملہ ہے. اب آگے چلو. ٹھیک ہو گیا. اب مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ میں بھی دین کا ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا, بہت سارے علماء کو سنا بھی ہے, شاگردی بھی رہی ہے, درس نظامی بھی کسی حد تک میں نے پڑھ رکھا ہے. ماشاءاللہ. تو میں آپ کو اس میں رہ کر جتنا میرا نالج ہے اس حساب سے آپ کی 2-3 چیزیں ان کو اب ہم ڈسکس کریں گے, اور پوری میں امید کروں گا کہ آپ ایک تو اس کو جرت کے ساتھ بیان بھی کریں گے اور غصہ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے ہو گیا. بس آپ نے کہا جی میرے علم کے مطابق, یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, میرے علم کے مطابق میں جتنا دین کو سمجھ سکا ہوں کتاب النکاح ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہر جگہ سے, ایک شادی ہے اور متعدد نکاح ہیں. اس اسٹیٹمنٹ قائم ہے آپ آج بھی؟ میں کس ملک میں رہتا ہوں, وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. سر بولو نا, میں تمہارے درمیان بولا ہوں. نہیں, میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں. بس چپ کر دے رہا ہوں. جی جی. میرے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر خود حضرت وزیر اعظم, خود حضرت چیف صاحب, خود صدر پاکستان صاحب, خود میرا چیئرمین سینٹ دوسری شادی کر کے دکھایا میں پھول پہناؤں گا. اب بولنا نہیں. دوسری طرف کیا ہے, فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. 4. میں آپ کی سن رہا ہوں. بس معنی یہ ہے کہ اس کا خلاصہ میں نے کیا نکالا کہ شادی صرف ایک ہوگی. کیوں کہ وہ پاکستان کے قانون اور شریعت کے مطابق, اور جو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے, ہم نہیں کرتے. یہ بھی اسلامی ملک ہے. تیسری نہیں کرتے, چوتھی نہیں کرتے, پھر کیا کریں گے؟ فن کے ہو پہ عمل کریں گے کہ دوسرا نکاح کریں گے, تیسرا نکاح کریں گے اور چوتھا نکاح کریں گے. مفتی صاحب, پاکستان کے کسی قانون میں یہ نہیں لکھا کہ آپ دوسری شادی یا تیسری یا چوتھی نہیں کر سکتے. یہ آپ نے کیسے ویسے اسٹیٹمنٹ دے دی؟ اچھا, ابھی پروگرام دیکھنے والوں اگر کوئی اچھا وکیل ہو, ہاں جی, تو حضرت صاحب پہلی بیوی کے اجازت کے بغیر, یونین کونسل سے NOC ملنے کے بغیر, اس کے بعد حضرت کا پرسوں میں نکاح پڑھا رہا ہوں, جس وقت یہ بھی جیل میں پڑا ہوگا, میں بھی تھانے میں ہوں گا, پھر ملیں گے, ٹاٹا, السلام علیکم. نہیں چل, وہ بات نہ کیا کرو. نکاح کر سکتا ہے نا, دوسرا تیسرا چوتھا نکاح تو کر سکتا ہے نا, وہ بھی قرآن کے مطابق. قرآن کے مطابق ایجاب قبول کرے گا تو نکاح کر لے گا. بس. تو یہ شادی اور نکاح 2 مختلف لفظ تو ہے نہیں. شادی اردو کا لفظ ہے, نکاح عربی کا لفظ ہے. آپ ایک ہی کو گڈ ماڈ کر دیتے ہیں. ذہنی طور شادی کا معنی ہے پاکستان کا قانون اور شریعت کے مطابق. نکاح کا معنی ہے کہ صرف قرآن کے مطابق, قانون میرا اجازت نہیں دیتا. یہ موٹر وے ہے, یہ GT روڈ ہے. الکوہل پہ اور شراب پہ اپنا الخمر, شراب, الخمر ہے. جی جی, انما الخمر. اوکے, میں پڑھا ہوا ہوں. الخمر, شراب اور دارو, اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. الکوہل الخمر نہیں ہے. وہ کس طرح ہے؟ جس طرح تمباکو والا پان ہے اور نسوار ہے. الکوہل کو آپ نے کبھی اس پہ سائنٹیفکلی پڑھا ہے کبھی؟ الکوہل کیا؟ آگے چلو, میں بتا دیتا ہوں آپ کو مفتی صاحب. میں ہومیوپیتھک دوائی کے اوپر 95% لکھا ہوتا ہے, 99% الکوہل. ٹھیک ہے, اس کو پڑھ لیا کر. مفتی صاحب آپ فقیہ ہیں, آپ ایک مفتی ہیں, تخصص الفقہ آپ نے کیا ہوا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ادویات کے اندر جو الکوہل استعمال کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر دوائی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی, علاج نہیں ہو سکتا. وہ ایک ہیلہ ہے, اس وجہ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نشے کی نیت سے الکوہل پیتے ہیں تو وہ جائز ہو گئی. یہ کیسے ہو گیا میرے بیٹے؟ جی جی, تجھے میں آ کے دیتا ہوں تمباکو والا پان,
3 منٹ کے بعد بے بے نہ کر رہا ہو تو میرا نام بھی مفتی تو میں کب اس کو جائز آ کے تیرے نام ہاں میں نہیں جائز کہتا اس مفتی کے مطابق میں بتا دوں 1.5 کروڑ میرا ہندوستان سے آیا ہوا ہجرت کر کے مسلمان تمباکو پان کی وجہ سے بھی حرام کھا رہا ہے 4.5 کروڑ پٹھانوں سننا نا انہوں اس بیچارے کو شہید کر دینا بھی نہیں میں آپ کو کلیریفیکیشن دوں گا نا آپ ابھی اس کا نکاح میں نے پڑھانا ہے نسوار کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا 4.5 کروڑ پٹھان حرام کھا رہا ہے سر اب آگے چلو مفتی صاحب قرآن پاک میں آ گیا کہ ہر کوئی بھی چیز جو آپ کو نشہ چڑھا دے یہ قرآن میں نہیں ہے یہ حدیث ہے حدیث پاک ہے مجھے پتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو نشہ چڑھا دے وہ خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے حدیث پاک ہو گئی ہر نشہ آور چیز حرام ہے تمباکو حرام ہے نسوار حلال ہے حرام ہے چرس حرام ہے افیون حرام ہے بھنگ حرام ہے سگریٹ حرام ہے ہر چیز قرآن پاک میں آ گیا کہ خمر حرام ہے حرام ہے حرام ہے اب آگے چلو کٹے کی قربانی حرام ہے حرام ہے حرام ہے ایک منٹ دیں مجھے ایک منٹ دیں اس خمر کے لفظ کے تحت اگر ہم آئیں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نشہ چڑھا دے وہ حرام ہے اگر آپ نے پہلی دفعہ نسوار رکھی آپ کو چڑھ گئی تو آپ نے حرام کام کیا نا مجھ سے بہتر مفتی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں اب آگے چلو میں بات تو مکمل کرنے دیں میں نے کہہ دیا نا سر میرا موقف پورا اگر آپ کو اس نے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو اچھا میں نے الکوہل کو میرے بیٹے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا کیسے بنتی ہے تم تو خود آگے کا میں بتا دیتا ہوں میں الکوہل پہ پوری ریسرچ کی اس پروگرام کے ٹھیک 3 دن کے بعد یہ بھی مری والی فیکٹری میں ہوگا ٹھیک ہے میں بھی مری والا فیکٹری اس کے 2 دن کے بعد پھر پروگرام کر لیں گے مفتی صاحب بینے نے کیا دیکھا میں نے نبی نے کیا قبلہ مفتی صاحب 2 قسم کی کیوں میرا ٹائم سے آگے چلو میں علمی بات کر رہا ہوں علمی بات یہ ہے کہ کل جا رہے ہیں دیکھنے میں آپ کو اب بتا رہا ہوں جو کیمیائی اعتبار سے جو ریسرچ ہے آنکھوں سے جا کے دیکھیں گے 3 دن کے بعد تو بھی اسلام آباد میں بھی اسلام آباد ڈن ہو گیا ہم جائیں گے لیکن ہاتھ ملا جب آپ آگے چلو لیکن میری ایک چھوٹی سی عرض سن لیجئے 2 پھر عرض کرو اب تیری بات عرض نہیں ہوگی بکواس ہوگی 3 دن کے بعد تو بھی فیکٹری میں بھی فیکٹری میں مفتی صاحب الکوہل کی ریسرچ تو سن لیں یا جب آنکھوں سے دیکھ کے آئیں گے وہ کس کو دیکھ کے آئیں گے 3 قسم کے الکوہل ہیں اب میری بات 3 قسم کے اچھا میں کہتا ہوں 5 قسم کے ہیں وہاں جا کے دیکھیں گے ایتھنول ہے ایک میتھنول ہے 2 قسم کے الکوہل ہیں جو میتھنول ہے وہ تو اتنی زہریلی ہے انسان کھا ہی نہیں سکتا بندہ مر جائے جو میتھنول تو نہ مرے آگے چل اب جب میں کہتا ہوں دیکھ کے آتے ہیں بکرے کی عید بات کلیئر ہو رہی ہے بکرا دیکھتے ہیں تو ابھی سے کہہ رہا ہے جی یہ بکرا ہے یہ خسی ہے یہ ڈینگڑا ہے یہ بولا 3 دن کے بعد تو بھی اسلام آباد میں بھی اسلام آباد چلا کے چلا مفتی صاحب مطلب آپ میں الکوہل پہ آپ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی 40 سال سے 12 اسلامی ممالک جو تجھ سے بہتر مسلمان ہیں قازقستان تاجکستان ترکمانستان ازبکستان آذربائیجان الکوہل پیتے ہیں اس لیے جائز ہو گئی پاگل یعنی تو پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 3 دن کے بعد تو بھی اینک اتار کے میں بھی اتار کے دیکھیں گے کہ کیا پی رہے ہیں اور کیا ہے پھر تجھ سے مفتی سے بڑھ کے پوچھا سر سمپل سی بات ہے الکوہل کے اندر نشہ ہوتا ہے اور جس چیز میں نشہ آ گیا وہ حرام ہے ٹھیک ہے تو الکوہل کیسے جائز ہو گئی مجھے آپ سے یہ جاننا 3 دن کے بعد دیکھ رہے ہیں یار تو ایسا بیوقوف اور گدھا ہے 3 دن کے بعد تو بھی اسلام آباد میں بھی اسلام آباد اپنی آنکھوں سے جا کے مری والی فیکٹری میں دیکھ رہے ہیں چلو تیرے پاس کرایہ نہیں ہے تو میں دے دوں آگے کرایہ کی بات نہیں اللہ معاف کرے پھر اب آگے اگلی بات کرتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں اب اس کو رکھ دے سر ایک چھوٹا سا کلپ نہ جو کلپ ہے وہ جو بعد میں دیکھ لیں گے ابھی تو آگے سوال کر سوال ہی کر رہا ہوں ہاں بتاؤ اور آخری سوال ہے آپ کا کلپ ہے یہ ہاں بتاؤ اور 50,000 روپیز آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اس شو کے آنے جانے کا ٹکٹ میں نے آپ کو اپنا چیک جو ہے نا اس کا فوٹو اسٹیٹ بھی بھیج دیا ہے چیک سو بھائی آپ کیش لے لیجیے گا میں آپ کو دوں گی آتے ساتھ پہلے آپ کو کیش دوں گی پھر آپ پروگرام میں جانا آپ صرف کیش دو گی بس 50,000 کیش دوں گی اور آنے جانے کا ٹکٹ جواب آ گیا نا ایک منٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں دو گی اس کے علاوہ اس کہکے کا اور اس کے علاوہ کچھ دو گی نہیں اس کا کیا مطلب تھا مفتی صاحب یہ اتنی دفعہ میں کہہ چکا ہوں اس نے چونکہ پڑھا تھا کلمہ اچھا لا الہ الا اللہ میں اس کو یہی بات سمجھا رہی تھی کہ جب تو حافظ ہے جس طرح آپ فرما رہے ہو میں بھی عالم ہوں یہ بھی آپ کی طرح عالم ہے اس نے کہا جی میں نے 5 سال علم پڑھا میں حافظ قرآن ہوں میں سید بادشاہ ہوں اس کے باپ نے بھی کہہ دیا کہ یہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے بہرحال اس کا مقدر ٹھیک ہے اب میں نے کہا تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان اس نے کلمہ پڑھا اوکے سنو اب درمیان میں بولنے کی کیا بواسیر ہوتی ہے اب میں جو بوسہ دے رہا ہوں اپنے موبائل کو دے رہا ہوں اس کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ کلمہ بڑی ایک معزز چیز ہے کوئی دھوکہ نہیں ہوگا کوئی فراڈ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا اور میں اس کی دعوت پہ نہیں گیا تھا میں تو کراچی کے ایک بڑے
چینل کی دعوت پہ کیا تھا. مجھے خود ہو رہی تھی کہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہی ہے یہ تماشا بنائے گی. میں نے کہا کلمہ پڑھ. اس نے کلمہ پڑھا. اب اس کو بتانے کے لیے کہ کلمہ کتنی میرے نزدیک مقدس اور مبارک ہے, میں نے کہا یہ مفتی صاحب استغفر اللہ. ویسے مطلب میں کلمہ پڑھا رہا کسی بھی نوجوان لڑکی کو بوسہ دے دوں, یہ میری غلطی ہے, استغفر اللہ. اب آگے چل. اتنی جلدی آپ آگے چل یہ آپ جائیں کی مساحت ہے. استغفر اللہ کہہ رہا ہوں. اوکے غلطی ہے. میں نے کہا کہ 3 غلطیاں میری. تو سن لینا ابو. جی بتائیں. قندیل بلوچ کو میں نے سرائکی سمجھا, میں نے کہا میں نے غلطی کی. ٹھیک ہے. اس کو میں نے حافظ قرآن اور سیدزادی سمجھا, ٹھیک ہے, غلطی کی. جو محترمہ جناب گجرات والی تھی اس نے کہا جی انہوں نے 18,000 درہم میرے کھا گئے, میں اس کے لیے کیا, غلطی ہے. اچھا سر, ایک آپ ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیے کلب کے اندر. یار تو نے مجھے خود کہا ہے کہ پچھلی بکواسیں نہیں ہوں سر. یہ پچھلی بکواس آپ ہی ہیں. میں ہوں. ٹھیک ہے, یہ ویڈیو اندر چل جائے گی. ٹھیک ہو گیا, چلا دینا. ٹھیک ہے. ایک اس میں یہ آپ حق کر رہے ہیں کہ لڑکی کو کلب میں کھڑے ہیں اور ویڈیو آپ روک رہے ہیں کہ یہ مت چلاؤ. لڑکی آپ کے گلے لگی ہوئی ہے. یہ لڑکی نہیں ہوگی, یہ وہ محک ملک ہے, اس سے میں پوچھ رہا ہوں کہ تم لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ایک تو اندھے بھی ہو. اچھا اس نے مفتی صاحب یہ دیکھیں, اس نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ایسے. وہ لڑکا ہے نا, اس نے اس کو گلے لگایا 3 مرتبہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے. مولانا طارق جمیل, یہ بھی لڑکا ہے. یہ کون سی لڑکی ہے؟ اسی کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ گجرات والی 3 غلطیاں شمار کی ہے. پھر وہی بکواس. ٹھیک ہے, 3 میں یہ بھی شامل ہے. اچھا آپ کلب میں کیوں جاتے ہیں؟ کیوں نہ جاؤں, کیوں جاتے ہیں؟ تمہارے جیسے جو وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی اصلاح کرنے کے لیے. اچھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تہمت والی جگہ سے دور رہو. آپ ایک عالم دین ہو, آپ ایک ایسے مفتی نہیں, بڑا عاقل ہے, بڑا اتنی آسانی سے آپ ایسے آگے بات چلا دیتے ہیں. بکواس نہ کر. یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. گرفت ان کی کیا کر جو گردے بیچتے ہیں, ان کی کیا کر جن کا باپ مرا تھا اس وقت فضل الرحمان کی کتنی مڈی تھی, آج کتنی مڈی ہے. میرا یہ معاملہ تینوں اللہ کے ساتھ ہے. مفتی صاحب آپ کی وجہ سے قوم کے اتنے بچے گمراہ. میرے ساتھ کوئی قوم نہیں ہے, تیرے ساتھ کھڑی ہے. اب آگے چل. آپ بات کو ختم کر رہے ہیں, مطلب میں ختم کر رہا ہوں. عالم دین ہے مفتی صاحب. میں کوئی عالم دین ہوں, مجھ سے بڑا عالم دین تو بیٹھا. میں اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں. بس میں طالب علم. جب عالم چلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے لیے پر بچھاتے ہیں. میں بھی طالب علم ہوں. اطلب العلم من الماد الى اللہ. اب آخری جملے کہو اور اجازت لو. عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے, اس ستاروں کے اوپر اس کو فضیلت حاصل ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اچھا ختم کرتے ہیں. مفتی صاحب اب اٹھ کے اب جا رہے ہیں, چلیں اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. آپ غصہ کر گئے ہیں, آپ نے مجھے 5 دفعہ جاہل کہا, 50 دفعہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. میں نے یہ جو کہا کہ 3 دفعہ چلتے ہیں, 3 دن کے بعد چلتے ہیں, وہ تو سمجھ نہیں آئی. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اب مجھے اینڈ پہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کو, انجینئر مرزا صاحب کو اور تیسرے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, تینوں کو آپ نے مختلف اوقات میں چیلنجز کی ہیں. ان تینوں سے آپ کے کیا کیا اختلافات رہے, ایک لفظ میں بتا دیں. تینوں مجھ سے بہتر ہیں, مجھ سے زیادہ دین والے ہیں, مجھ سے زیادہ پیٹ والے ہیں, مجھ سے زیادہ پگڑی والے ہیں. اور البتہ فرق یہ ہے کہ ان کے فالوورز ایک فرقے کے کچھ لوگ ہوں گے, میری پوری امت مسلمہ میرے ساتھ ہے. اچھا, بس آپ نے اس کو بھی کلوز کر دیا. چلے خیر, مفتی صاحب کو شاید آگے کہیں جانا ہے, مفتی صاحب کو جلدی بھی ہے. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں بڑا وقت دیا, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. دوستوں ابھی کل اتنے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.